اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہی کچھ تو ہے جو خود تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم یا زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا عین عدل ہے، اس لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ جو عذاب بھی کسی پر ہوگا اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، خواہ مخواہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس سے مشرکوں کے عقیدے کی نفی ہو گئی کہ خدا ظالم یا جبار ہے، معاذ اللہ۔ یہ تفسیر ہے ماجدی میں لکھا ہے۔ مومن کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی یہ حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 359 پر، کہ کوئی دعا اس قدر جلد قبول نہیں ہوتی جتنا کسی غائب کی دوسرے غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 342 پر یہ حدیث ہے، اور 360 پر بھی ہے، اور 390 پر بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، مجھے ایسی زبان سے پکارا کرو جس سے تم نے میری نافرمانی نہ کی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ فرمایا، مجھ سے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی زبان سے دعا کروایا کرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 76 صفحہ 60 پر، اور یہ جلد 93 پر بھی ہے، صفحہ 387 پر، اور اصول کافی میں بھی یہ حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 507 پر، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبولیت میں جلد کامیاب ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں مانگتا ہے۔ وہ دعا کا آغاز اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، چنانچہ اس پر موکل فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس سے دگنا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 507 پر، کہ جو دعا سریع الاجابت ہوتی ہے وہ انسان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 388 پر، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دعا مانگتی تھیں تو مومنین و مومنات کے لیے مانگتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو فرمایا، پہلے ہمسایہ پھر گھر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 386 پر بھی ہے، اور 387 پر بھی ہے، کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا رزق کو کھینچ کر لاتی ہے، اس سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اور اس سے فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے اس سے دگنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد 74 صفحہ 311 پر ہے، کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعا اس سے بلاؤں کو دور کرتی ہے اور اس کا رزق اس کے نزدیک کر دیتی ہے۔ بحار الانوار کی جلد 74 صفحہ 221 پر یہ حدیث ہے، تمہیں لازم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا مانگو، کیونکہ اس سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اسے 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے آخر میں ہے، اور ناگوار باتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 294 پر، کسی کی دعا کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تمہارے بارے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے اپنے بارے میں اکثر قبول نہیں ہوتی۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے اپنا خلیل بنایا کہ وہ زمین پر بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے۔ ایک اور معتبر حدیث میں فرماتے ہیں، جب بھی تم خدا کی کسی نعمت کو یاد کرو اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں مخالفین تمہیں دیکھ نہ گئے ہوں، تو اپنا رخسارہ زمین پر رکھ کر اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔